پروگرام احکام شرعی میں بالترتیب کلام کرتے ہوئے وقت کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ ہر قسم کی نماز کے لیے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں، اور پھر پرٹیکولر ہم نے نوافل کو بنیاد بنایا اور ان کے بارے میں گفتگو کی کہ کن کن اوقات میں نوافل کا ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اب کچھ مستحب اوقات ہوتے ہیں، یعنی اس وقت میں نماز کا ادا کرنا افضل ہوتا ہے، اگرچہ ہم اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو استحبابی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب ہے کہ اس وقت میں نماز کو ادا کریں، اس میں علماء کا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی کسی وقت کو کسی دلیل کی بنا پر مستحب کہتا ہے، کوئی اس کو غیر مستحب سمجھتا ہے، لیکن چونکہ ہم آپ کی خدمت میں فقہ حنفی کی روشنی میں مسائل عرض کرتے ہیں، اس لیے احناف کے نزدیک نمازوں کے اوقات مستحبہ کون کون سے ہیں وہ عرض کریں گے۔ تو فجر میں مردوں کے لیے تو مستحب وقت یہ ہے کہ اس وقت میں نماز ادا کریں کہ جب تھوڑا تھوڑا اجالا پھیل جائے، جس کو آسان الفاظ میں سمجھاتے ہوئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنا وقت ہو کہ ایک امام آرام سے ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ 40 سے 60 آیات نماز میں پڑھ سکے، اور اس کے بعد بھی اتنا وقت بچ جائے کہ جس میں 40 سے 60 آیات آرام سے پڑھی جا سکیں۔ گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ طلوع آفتاب سے، یعنی سورج کی پہلی کرن نکلنے سے تقریباً اگر انسان 20 منٹ 25 منٹ پہلے نماز کو ادا کرے تو یہ مستحب ہے، کیونکہ ایک اچھا قرات کرنے والا 40 سے 60 آیات اتنی طویل نہیں ہوتی ہیں، آرام سے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو 20-25 منٹ پہلے سورج طلوع ہونے سے اگر نماز کو ادا کریں گے، یہ مردوں کے لیے مستحب ہے، اور خواتین کے لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آنکھ کھل گئی ہے، اذان فجر ہوئی اور فوراً یہ نماز کو ادا کر لیں، اس میں مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار وغیرہ نہ کیا جائے۔ ظہر میں مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے مطلب سرکار نے فرمایا کہ سورج کو ڈھلنے دو، یہاں تک کہ وہ سورج کافی جب نیچے ہوا اور سورج کی حدت میں کچھ کمی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا فرمایا۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک مردوں کے لیے مستحب ہے کہ یہ ظہر کو تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھیں، جب سورج کی تیزی کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے، حدت میں کمی آ جائے۔ اور خواتین کے لیے بھی افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کریں، جب مردوں کی جماعت ختم ہو جائے پھر وہ ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی جلدی بھی نماز ادا کرتا ہے، جیسے حرمین میں بھی فوراً جیسے ہی زوال آفتاب ختم ہوتا ہے اذان ہو جاتی ہے 12 سوا 12۔ اسی طرح اگر کوئی مارکیٹ کی مسجدیں ہیں، ان میں بعض اوقات مارکیٹ کے لوگوں کے روٹین کے اعتبار سے جماعتوں کے اوقات مخصوص کیے جاتے ہیں، چنانچہ مارکیٹ والے چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہم نماز بھی پڑھ لیں، کھانا بھی کھا لیں، پھر کنٹینیوسلی ہم اپنی دکانیں وغیرہ اوپن رکھیں اور لوگوں سے معاملات کریں۔ اس کے لیے اگر پہلے بھی ظہر کی جماعت کر لی جائے تو کوئی اس میں گناہ کا اندیشہ نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ یہ اوقات مستحبہ ہیں، ان کی رعایت کرنا افضل ضرور ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے۔ پھر عصر کے اندر بھی فقہ حنفی کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو مؤخر کر کے پڑھا جائے، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے، اور اس میں خواتین بھی مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کریں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی بہن مجبوری میں اذان کے ساتھ ہی نماز ادا کر لیتی ہیں، ان کے لیے ہے جائز۔ بہرحال ایک کالر ہمارے تو آپ کی خدمت میں اوقات مستحبہ کا عرض کر رہے تھے۔ مغرب میں مردوں کے لیے جیسے ہی اذان ختم ہو فوراً جماعت کا قائم کرنا مستحب ہوتا ہے، اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، اور خواتین کے لیے بھی مغرب میں جلدی کرنا ہی افضل ہوتا ہے۔ اور عشاء میں مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلاً رات کے 3 حصے کر دیں، جب عشاء کا وقت شروع ہو یہاں سے لے کر فجر تک 3 حصے کر لیجئے، اور پہلے والے تہائی جو حصہ ہے اس میں نماز عشاء کو ادا کرنا مستحب ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی اس میں مستحب یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد نماز کو ادا کریں، لیکن جیسے کہ آج کل ہر گھر کا اپنا ایک روٹین بنا ہوا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، کچھ دنیاوی تقاضے بھی ہیں، لہٰذا ان اوقات مستحبہ کی رعایت کرنا کوئی ہر ایک کے لیے، میں نے جیسے کہا کہ فرض واجب تو ہے نہیں، مستحب ہے، تو بہنیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی سہولت کے اعتبار سے اپنے لیے اوقات مخصوص کر کے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بہن صرف اوقات مستحبہ کی تلاش میں نماز کو مؤخر کریں کہ جی پہلے مردوں کی جماعت ہونے دیں پھر میں پڑھوں گی،
اور پھر اتنی سستی غالب آ جائے یا اتنا کام گھر میں آ جائے کہ نماز ہی نہ پڑھ سکیں، تو یہ کوئی بہتر نہیں ہے کہ اوقات مستحبہ کی تلاش میں قضاء نماز تک انسان پہنچ جائے۔ تو پھر آپ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس میں ادا کریں۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ کچھ نوافل کے اوقات پہ کلام کر کے پھر انشاءاللہ میں جوابات کی طرف آؤں گا۔ نوافل میں ایک تو نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص تھوڑی دیر سو جائے، اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی تو تہجد کا وقت ہوگا، اور اس کا وقت رہتا ہے، آخری وقت ہے طلوع فجر۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے انسان تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے کہ اس کی بنیادی شرط میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر انسان سوئے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرے گا تو تمام نماز تہجد بنے گی۔ بغیر سوئے اگر انسان ساری رات جاگا ہوا نماز پڑھ رہا ہے وہ صلاۃ اللیل کہلاتی ہے، اسے قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام، لیکن اس کو تہجد نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی جو کیفیت احادیث صحیحہ میں لکھی گئی ہے، درج کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے عشاء کے فرض پڑھے، گھر آئے، سوئے اور پھر آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ اور اس کو پھر تمام شارحین جو ہے محدثین ہیں اسے کتاب التہجد کے اندر یا صلاۃ التہجد کے تحت لے کر آئے، عنوان یہ قائم کیا ہے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد سونا تہجد کے لیے شرط ہے۔ تو صلاۃ التہجد جو ہے، نماز تہجد کا وقت معلوم ہو گیا کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر انسان سو جائے، اب جب جاگیں گے تو سمجھ لیں تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور یہ ختم ہوگا نماز طلوع فجر تک۔ جیسے ہی فجر ہوگی تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ سحری کرتے ہیں، یعنی فجر سے تھوڑی دیر پہلے، وہ ہے تہجد کا وقت، وہ افضل وقت ہے۔ اس وقت کیونکہ نیند بڑی گہری ہوتی ہے اور بستر چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس وقت اٹھنے میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں تہجد ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر ایک انسان 5 منٹ بھی سو جائے اور اس کی آنکھ کھلے تو بس تہجد کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہمارا درس بخاری سن رہے ہوں تو اس میں ابھی یہ حدیث گزری تھی بخاری شریف کے اندر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ایک رات گزارنے کے لیے آیا تاکہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں ادا فرمائی، پھر آپ حجرے میں تشریف لائے اور 4 رکعت نماز ادا کی، 2 کر کے، 2 سنت 2 نفل، اور پھر آپ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ جاگے تو آپ نے میرے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بچہ سو گیا ہے، تو میں جاگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ فرما رہے ہیں سرکار کے عمل کو کہ آئے ہیں، تھوڑی دیر سوئیں اور پھر بس فوراً نماز شروع کر دی ہے۔ تو اس لیے نماز تہجد کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں تعریف عرض کی ہے اور وقت عرض کیا ہے یہی صحیح ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی سنیے گا۔ تو دوسرا ہے نماز تراویح۔ ویسے تو وقت گزر چکا ہے، اب یہ رمضان چلا گیا ہے، لیکن تراویح کے وقت کا بہرحال اب چونکہ اوقات کا بیان ہو رہا ہے اس کو بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں نماز تراویح کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ عشاء کے فرائض ادا کر لیے گئے ہوں۔ اگر کوئی شخص دیر سے مسجد میں آیا اور تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، اس نے عشاء کی جماعت ابھی نہیں پڑھی اور یہ سوچ کر شامل جماعت تراویح ہو گیا کہ اگر میں سائیڈ میں نماز پڑھوں گا کچھ تراویح اور نکل جائیں گے، چلو پہلے تراویح پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، تو یہ اس کی تراویح نہیں ہوگی، یہ نوافل بنیں گے، اس کو تراویح اب بھی پڑھنی پڑے گی کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ تو تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد، اور یہ بھی بالکل فجر تک رہتا ہے، یعنی جب طلوع فجر ہوگی تو تراویح کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس سے بہت سے بھائی اور بہن شاید جن کو معلوم نہیں ہوگا وہ پریشان ہوئے ہوں گے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت سے تراویح پڑھی تو ٹھیک، اگر جماعت نکل گئی اب تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی 12 بجے کے بعد تراویح قضا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد آپ تراویح پڑھیں گے، یہ ضروری ہے، عشاء کے فرائض سے پہلے پڑھی تو تراویح نہیں، اور اس کا وقت آخر ہے طلوع فجر، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اشراق اور چاشت ہیں۔ جب دیکھیں سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، اس کے بعد سے ہم نے آپ کو بتایا کہ 20 منٹ تک کوئی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ جب 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت رہتا ہے زوال تک۔ طلوع آفتاب، جس کو 20 منٹ کو ہم طلوع آفتاب، آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو سورج کی پہلی کرن نکلنے کے بعد آگے 20 منٹ ہوتے ہیں، ان پورے 20 منٹ کو طلوع آفتاب کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اشراق کا وقت شروع ہوگا اور یہ رہے گا زوال کے وقت تک،
اور چاشت کا وقت جو ہے وہ دیکھیں جب 20 منٹ گزرتے ہیں سورج نکلتا ہے، 20 منٹ ابھی گزرے، آپ نگاہ ٹھہرانا چاہیں گے سورج پہ نگاہ جمے گی کیونکہ اتنی تیزی نہیں آتی۔ اگر آپ تھوڑی دیر بعد تھوڑا اور سورج بلند ہو جائے پھر آپ سورج کو دیکھیں تو اب نگاہ جمانا مشکل ہو جائے گا، آنکھوں میں لائٹ پڑتی ہے۔ جب سورج میں اتنی تیزی آ جائے تو چاشت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں مزید مسائل، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تحیۃ المسجد، جب مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت مسجد کے احترام میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں جن کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس کا بھی کوئی وقت مخصوص نہیں جب آپ داخل ہوئے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، ممنوعہ اوقات نہ ہوں۔ جو ہم نے پہلے تمام جو ممنوعہ اوقات عرض کیے ہیں ان کے علاوہ وقت ہو تو بالکل آپ اس کو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا مثلا جیسے آپ فجر پڑھنے کے لیے گئے اور 2 رکعت سنت آپ ادا کر رہے ہیں، اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں تو 2 سنت بھی ادا ہو جائیں گی اور تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی۔ ایک ہوتی ہے تحیۃ الوضو کہلاتی ہے، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کی جاتی ہے جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اگر گھر میں بہنیں ادا کر رہی ہیں تو یہ ادا کر سکتی ہیں، شرط وہی ہے کہ ممنوعہ اور مکروہ اوقات نہ ہو۔ اور اگر جیسے مرد حضرات مسجد میں ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہے اگر وہ تحیۃ الوضو ادا کرنا چاہیں تو اس وقت کی جو سنت اگر پڑھ رہے ہیں تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی ادا ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے وضو کیا اور سنت فجر فوراً ادا کی، اسی میں تحیۃ المسجد کی، تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں، سب کی سب ایک ساتھ ادا ہو سکتی ہیں۔ کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، جوابات کی طرف آتے ہیں اور سب سے پہلے طلاق کا مسئلہ لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت نازک سا مسئلہ ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس پر اتفاق کر چکے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوتی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس پر صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہو چکا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا اتفاق جب ثابت ہو جاتا ہے تو یہ حکم کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت، یعنی گویا کہ جیسے قرآن کی آیت سے حکم قطعی ثابت ہوتا ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ صحابہ کرام نے کسی مسئلے میں اتفاق کر لیا ہے تو اس کی مضبوطی بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید تقویت کے 4 ائمہ یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک کے یہ بالکل قائل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 1500 سال کے اندر جتنے بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ غلط مسئلہ ہے کہ ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقوں کا ایک شمار کر لیا جائے اور ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے۔ ویسے بھی طلاق کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر پہلے حلت ہوتی ہے، حلال ہونا، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شریعت کی طرف سے ممانعت ہے تو یہ حرام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز۔ منع کس سے ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے حلال پھر ممانعت کی وجہ سے حرام۔ لیکن طلاق کے باب میں یعنی نکاح کے باب میں پہلے حرمت رکھی ہے، حرام ہونا، پھر حلال ہونا رکھا ہے۔ اولاً ہر عورت ہم پر حرام ہے، پھر شریعت بعض پروسیس کے بعد بعض امور کے بعد اس کو حلال قرار دیتی ہے۔ لہذا طلاق کے باب میں تو احتیاط یہ ہے کہ جس میں حرمت کا مسئلہ نکل رہا ہو حتی الامکان وہ مسئلہ نکالا جائے، اور خصوصی طور پہ جب صحابہ کرام اور ائمہ 4 جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان سے زیادہ صاحب علم صحابہ کے بعد کوئی امت میں نہیں گزرا ہے، بالکل بالاتفاق سب اس پہ متفق ہیں، وہ سب اس پر اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جب 3 طلاقیں دی تھیں تو اسی وقت سے آپ کی زوجہ آپ پر حرام تھی، آپ کا ان کے ساتھ رہنا ویسے ہی گناہ تھا۔ اب یہ پتہ نہیں کس نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، آپ ساتھ رہنے لگے تو یہ گناہ کی صورت ہوئی، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آپ پہلے ہی دونوں جدا ہیں، حلالہ کے بغیر آپ دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ یہ بیوی اگر شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے تو یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ تو یہ حلالہ کا پروسیس ہوگا جو پری پلان نہیں ہوگا، عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے گی، دوسرے شوہر سے تعلق قائم ہو، پھر وہ طلاق دے، اس کی عدت گزارے گی، پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ دونوں کو فوراً پہلے ہی جدا ہونا لازم تھا۔ جتنے لوگ اس پر راضی رہے اور آپ کے ساتھ
انہوں نے کوئی مطلب ایسا سلوک نہیں کیا جس سے آپ کو اپنی خطا کا احساس ہوتا، وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوئے، توبہ کریں۔ اب آپ دونوں بالکل اجنبی ہیں، یہ جو دوبارہ ایک مصالحتی کوشش ہو رہی ہے، اس کا مطلب 3 طلاقیں دیتے چلے جاؤ، اس کو ایک ایک بناؤ۔ اور بعض تو ایسے بھی ہمیں لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں 3 طلاق ایک ساتھ دی تو ہوئی نہیں، وہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ایسا فتویٰ بھی دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال جو آپ کو بتائیں گے وہ قرآن و حدیث کے عین موافق ہوگا، اور اس پر دلائل کثیرہ موجود ہیں، تو لہٰذا آپ کی زوجہ آپ کے نکاح سے نکل چکی ہیں، اب دوبارہ بالکل کوشش نہ کریں، اور جتنا وقت آپ دونوں نے ساتھ گزارا اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ کوئی گروی گھر کے بارے میں احکامات بیان کر دیں۔ ابھی کس اعتبار سے آپ احکام معلوم کرنا چاہ رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں 2 جہتوں سے اس پہ کلام کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا گارنٹی ہے کہ میرا قرضہ واپس ملے گا، پہلے کوئی چیز میرے پاس رکھواؤ تو میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں۔ جیسے بینک ہوتا ہے کہ پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ اپنے پاس رکھتا ہے، پھر کسی کو لون پاس کرتا ہے، تو اس طریقے سے اگر آپ نے کسی کا مکان لے لیا اور اس کو قرضہ دے دیا کہ جب آپ قرضہ لوٹائیں گے تو مکان واپس کر دیں گے، اور اگر قرضہ نہیں لوٹا سکے فلاں مدت تک تو ہم مکان بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر لیں گے، یہ گھر جو ہے یہ گروی کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بھی چیز گروی رکھی جاتی ہے اس سے نفع اٹھانا خالصتاً سود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، لہذا اس سے نفع آپ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک ہوتا ہے کہ گروی گھر کو جو ہے وہ آگے بیچنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلتا ہے یہ جو پگڑی کا ایک سسٹم ہمارے ہاں چلا ہے، اسے بھی بعض اوقات گروی کا نام دے دیتے ہیں کہ آپ نے کسی کا کوئی ایسا رکھا گھر لیا اور پھر وہ قرض ادا نہیں کر سکا، آپ نے اس کو آگے بیچ دیا، اس نے آگے بیچا، تو یہ اگر بالفرض سامنے والا قرضہ ادا نہ کر پائے اور پھر آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیں اور باقی پیسہ اضافی جو ہے وہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ یہ چیز غلط ہے کہ قرضے کے بدلے میں پورا گھر قبضے میں لے لینا، مثلا قرضہ ہے 1 لاکھ، مکان ہے 5 لاکھ کا، آپ نے کہا بس یہ قرضے کا بدلہ ہو گیا، یہ غلط ہے۔ اور ایک جو ہمارے یہاں گروی یہ جو مطلب پگڑی سسٹم یوں چلتا ہے کہ آپ نے کرائے پر مکان لے لیا اور پھر آپ کسی دوسرے شخص کو وہ مکان بیچ دیتے ہیں، کرایہ دار بیچ دیتا ہے، دوسرا کرایہ دار آ جاتا ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے، یہ تو بالکل خالصتاً ناجائز ہے، کیونکہ جب ہم نے کسی دکان کو یا مکان کو کرائے پر لیا ہے تو ہم اس کو اضافی کرائے کے ساتھ بھی آگے نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ بیچنا، تو بہرحال گروی گھر کے ساتھ نفع حاصل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کریم وغیرہ لگائی ہے، ویسلین وغیرہ جس سے ہوتی ہیں بعض اوقات، اور پھر اس کے بعد وضو کرے تو کیا صابن کا استعمال ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو کریم وغیرہ لگائی ہے اس طرح لگائی ہے کہ اس کی باقاعدہ تہ بنی ہوئی ہے، یعنی آپ نے اس سے زیادہ ویسلین لی اور بہت ساری لگا کے اس طرح یوں اوپر اس کو چھوڑ دیا، ملا نہیں ہے، اس کو کھال کے اندر جذب نہیں کیا ہے بلکہ باقاعدہ تہ بنا کے چھوڑ دیا کسی وجہ سے، تو یہ تو تہ جو ہے جب تک ہٹے گی نہیں، یقینی سی بات ہے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس پر میں مزید کلام کرتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر یہ کریم وغیرہ کی تہ بنا دی گئی ہے، باقاعدہ اسے کھال میں جذب نہیں کیا گیا ہے، تو اس کو چھڑانا ضروری ہے، چاہے آپ اس طرح چھڑا کر پھینک دیں اور باقی کو جذب کر دیں یا پھر صابن سے اس کو دھوئیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ لگا کر اس کو اچھی طریقے سے جذب کر دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں جو اصل جو کریم کی ذات ہے وہ گویا کہ مساموں کے اندر چلی جاتی ہے اور جو اس کا وصف چکنائی ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے، اور فقہاء اسلام نے اس چکنائی کے وصف کو باقاعدہ پانی کی راہ میں رکاوٹ نہیں مانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارکہ میں بکثرت تیل مبارکہ لگایا کرتے تھے، بکثرت تیل لگاتے تھے، اور اسی تیل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا مسح کرنا بھی ثابت ہے اور آپ نے غسل بھی فرمایا، لہذا تیل بھی ایک چکنائی والی چیز ہے اور یہ پانی کو فوری طور یہ تو جذب کرتا ہی نہیں ہے، تو لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارکہ میں بغیر صابن کے استعمال کے اسی تیل والے بالوں پر مسح بھی فرمایا ہے اور غسل بھی فرمایا ہے، تو واضح ہو گیا کہ اگر کوئی ایسی کریم وغیرہ لگائی جس میں صرف چکنائی باقی رہ گئی ہے، اس کی باقاعدہ ایک جو جسمانی تہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ پانی بہا لیں گے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کھال پر بہا اور آپ کا وضو ہو جائے گا۔ بہن نے فرمایا کہ ان کے لگاتار ہر سال 4 بچے ہوئے اور چوتھا بچہ جو ہے باقاعدہ آپریشن سے ہوا ہے، جس پہ مزید خوف کی وجہ سے کہ اگر مزید کوئی بچہ ہوا ایسا نہ ہو کہ جان کا خطرہ پڑ جائے، تو انہوں نے بچے ہی بند کروا دیے تھے، تو کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ مشورہ آپ کو کسی مستند مفتی صاحب نے دیا تھا تو آپ کے لیے گناہ کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ آپ نے قرآن پاک کے حکم پر عمل کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، اس میں پھر جو بھی مسئلہ ہوگا وہ مفتی صاحب کا ہے، ان عالم دین کا ہے، آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے از خود یہ فیصلہ کر لیا تھا
تو ایک جہت سے آپ ضرور گناہگار ہوئیں کہ اس قسم کے مسائل میں از خود کوشش کر لینا مناسب نہیں ہوتا جب تک کہ شرعی رہنمائی حاصل نہ ہو، اس پہ احتیاطاً توبہ کر لیں۔ اب آ جائیں نفس مسئلہ کے اوپر کہ اگر واقعی ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اب اگر کوئی بچہ آپ کے ٹھہر جاتا ہے تو آپ کے لیے جان کا خطرہ پڑ جائے گا اور واقعی یہ صورتحال بھی ہو تو پھر اس کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس میں بھی حتی الامکان سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی اور مزید ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ جسم میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہ کیا جائے، کسی صلاحیت کو مکمل طور پہ فنا نہ کیا جائے، ایسے طریقے مصنوعی اختیار کر لیے جائیں کہ جس سے وقفہ وغیرہ ہو جائے، یہ سب سے افضل اور اولا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر خطرہ موجود رہے تو بہرحال پھر اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ خود اپنی صورتحال دیکھ لیجئے کہ اگر واقعی آپ کو جان کا خطرہ تھا اور اتنی خطرناک سچویشن تھی کہ باوجود احتیاط کے بھی مطلب پریگنینسی کا اندیشہ تھا اور پھر اس میں جان کا خطرہ تھا تو پھر آپ کے اقدام کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے حرج شدید کی بنا پر۔ لیکن اگر اس سے کم صورتحال تھی اور آپ نے موہوم سے خوف کی وجہ سے یہ قدم اٹھا لیا کسی کے بھی مشورے سے تو بہرحال آپ بہت سخت گناہگار ہوئیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، وہ ذات بڑی رحیم و کریم ہے، امید ہے کہ آپ کی خطا بخش دی جائے گی۔ بہن نے ایک بڑا ہی درد مندانہ یہ مطلب کوشچن پیش کیا ہے اور بہت ہی افسوس ہوا یہ بات سن کر۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، نہ مجھ سے پوچھا گیا، نہ سائن وغیرہ کروائے گئے جیسے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، بلکہ گن پوائنٹ پر بندوق کے زور پر مجھے بس بھیج دیا گیا، رخصتی کر دی گئی۔ اور جن کے گھر یہ گئی ہیں وہ ان کو جب بتایا گیا، انہوں نے بتایا کہ جی میں تو اس پہ راضی نہیں تھی، نہ میں نے کوئی ایجاب و قبول و ایجاب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف مرد کا معاملہ ہوتا ہے، عورت کا کیا ہے اس میں، اور وہ ساتھ رہ رہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہو تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ میں کوئی بچیوں کو جرأت مند نہیں کر رہا ہوں، انہیں اپنے ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ماں باپ یقیناً اپنے بچوں کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں اس میں کچھ جہتیں اچھی نظر نہیں آتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسی میں سعادت ہے، اسی میں برکت ہے۔ لیکن ایک نفس مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو زبردستی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، ولی بھی اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اگر نکاح کرنا چاہے تو ٹھیک، اگر نہ کرنا چاہے تو پھر کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور ایسی صورتحال جبکہ آخر تک لڑکی انکار کرتی رہی ہو تو یہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں۔ تو ہماری گزارش ہے کہ برا مانے بغیر جو بھائی اگر سن رہے ہوں، کیونکہ فوراً اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اور جی ایسا مسئلہ بیان کر دیا کہ جی ہماری عورتیں جرأت مند ہو جائیں گی اور یہ ایسا کیوں میڈیا پہ بیان کر دیا گیا۔ میرے بھائی شریعت کو ملحوظ رکھیے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ ایک موت کا جھٹکا آپ کے سارے زور کو، ساری افرادی قوت کو ایک طرف کر دے گا، پھر جب آپ قبر کے اندر پہنچیں گے اور وہاں پر پھر آپ کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، پھر میدان محشر دا ڈے آف ججمنٹ ہے، وہاں پر جب آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہاں پہ آپ کا زور نہیں چلے گا، وہاں اللہ کا قانون چلے گا، اور وہ قانون ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس پر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ تو لہٰذا ایسا نکاح کہ جس میں لڑکی آخر تک راضی نہ ہو، دستخط نہ کرے، یا گن پوائنٹ پہ بس آپ زبردستی کروا لیں، یہ نکاح نہیں ہوگا، اور وہ دونوں ساتھ رہیں گے تو شدید گناہگار، ایسے جیسے دو روڈ کے پکڑے ہوئے مرد عورت کو آپ ایک گھر کے اندر بند کر دیں کہ تم میاں بیوی ہو۔ تو اس لیے فوری طور پہ جدائی کروائیں، اگر بچی ذہنی طور پہ تیار ہو تو نکاح کریں باقاعدہ، پھر ساتھ رہیں۔ تو یہ بچی کے رشتہ داروں سے بھی گزارش ہے، اور جو ان کے جو سسرالی زبردستی بنے ہوئے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ یہ گناہ کا سلسلہ ختم کریں۔ اور کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اس میں صرف مرد کی مرضی کا دخل ہوتا ہے، عورت کی مرضی کا دخل ہی نہیں ہوتا؟ اگر آپ اس پہ کوئی دلیل قیامت تک بھی لا سکیں تو ضرور لے آئیے گا، انشاءاللہ پھر ہم یہاں پہ میڈیا پہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، اس دلیل کو بیان کریں گے۔ لیکن انشاءاللہ آپ نہیں لا سکتے ہیں، اس میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی کا دخل ہوتا ہے۔ جس نے بھی آپ کو یہ کہا اور آپ کے مرد ہونے کو ناجائز استعمال کرنے کی آپ کو ترغیب دی کہ اپنی مردانہ وجاہت کو یا اپنی مردانگی کو اس جہت سے آپ استعمال کریں، جی مرد سب کچھ ہوتا ہے، مرد سب کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ضرور ہوتا ہے، لیکن خواتین بھی بہت کچھ ہوتی ہیں، اللہ نے انہیں بھی حق دیا ہے، اس لیے گناہ کا یہ سلسلہ ختم کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر میدان محشر میں یہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو کھڑا کرے گی اور وہاں پر آپ کو شدید قسم کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ آپ لوگوں کا فی الحال ساتھ رہنا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، خدا نخواستہ تعلق قائم ہو تو بہت شدید گناہ کا معاملہ ہے، اب خود آپ فیصلہ کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک چینل ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام پر ڈرامے بنا دیے، موویز بنا دی، تو کیا یہ موویز ڈرامے دکھانا اس طرح نبیوں پر بنے ہوئے کیا یہ صحیح ہے اور ان کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس قسم کی موویز چلانا، ڈرامے چلانا جو انبیاء علیہ السلام کی حیات پر بنے ہوں سخت ناجائز ہیں، سخت ترین ناجائز ہیں، کیونکہ اس میں بے ادبی کا بہت زیادہ پہلو ہوتا ہے۔ اس میں لوگ ایک کردار کو، سامنے شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو نبی تصور کرنے لگ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں تو ایک نبی کا تصور اس شخص کی شکل میں ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے ذہن میں تصور لاتے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔
حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتا. یہ بہت خطرناک اور ایمان کے اوپر ایک حملے والی چیز ہے. دوسری بات یہ کہ اکثر جو ڈرامے بناتے ہیں سارے مفتیان کرام کا پینل نہیں ہوتا اور وہ تاریخ پہ گہری نگاہ رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے. عام سطحی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اردو تراجم والی کتابیں اٹھا کر ان سے غیر مستند روایات نکالتے ہیں اور ایک ڈرامہ ہمارے سے وجود میں آ جاتا ہے اور اس کو ڈرامائی شکل دے کر پیش کر دیا جاتا ہے. لہٰذا اس میں جو تاریخی واقعات دکھائے جاتے ہیں بعض اوقات اس سے اسلام کی اصل صورت مسخ ہو جاتی ہے. یہ جو باہر یورپ کنٹریز کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا بچوں کو بٹھا کے دکھائیں تاکہ ان کو دین سیکھنے کا موقع ملے, اپنے اکابرین کے بارے میں پتہ چلے. اگر صحیح دکھایا جا رہا ہوتا تو بہتر تھا نا. یہ تو بہت خطرناک ہے کہ بچوں کو اپنے اکابرین کے بارے میں پتہ نہیں اور جب وہ پتہ کرنے یا معلوم کرنے کے لیے بیٹھے تو غلط معلومات ان کے ذہن میں آ جائیں تو وہ تو دین سے متنفر ہوں گے, یا نہیں بھی ہوں گے تو بہرحال غلط تصور ان کے ذہن کے اندر آئے گا اور یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اس قسم کی کوئی چیز نہ دیکھی جائے, نہ بنائی جائے, نہ چلائی جائے. اس میں احتیاط کریں, ریٹنگ کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کو دیکھا جائے. بلکہ ہم تو جو ڈرامے لکھنے والے ہیں ان سے بھی میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ڈرامے میں کوئی فقہی مسئلہ ڈالنا چاہیں, کوئی شرعی چیز ڈالنا چاہیں, جیسے طلاق کے مسائل ڈال دیتے ہیں تو پہلے کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں. میں حاضر ہوں, ہم لوگ اب کیو ٹی وی پر ہوتے ہیں, آپ ہمیں استعمال کر لیں صرف شرعی مسئلے کی غرض سے کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ میں اس لیے آفر آپ کو کر رہا ہوں کہ کئی ایسے ڈرامے بنائے گئے ہیں جن میں غلط مسئلہ دکھایا گیا ہے. ہمارے صرف کراچی کی آبادی ہی تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہے. ڈرامے لوگ اکثر دیکھتے ہیں, اگر بالفرض 1 کروڑ آدمی بھی آپ کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے اور غلط مسئلہ آپ نے اس میں دکھا دیا اور بیان کر دیا گیا, ایسی کسی مولوی صاحب حافظ صاحب سے معلوم کر کے وہ بنا لیا ڈرامہ دکھا دیا, تو کروڑ لوگ اگر گمراہ ہو گئے اس کا کتنا بڑا وبال ہوگا. یہاں لوگ آپ کے ڈرامے کی کامیابی پہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہوں گے لیکن وہاں پر خدا نخواستہ میدان معاشر میں آپ کی گرفت کا سامان تیار ہوگا. تو اس لیے مناسب نہیں ہے. اچھے مستند مفتیان کرام سے پہلے اس شرعی مسئلے پر ایک فتویٰ لے لیں. اور یہ جب آپ اتنا اہتمام ڈرامے کی تیاری کے لیے کرتے ہیں تو تھوڑا بہت یہ اہتمام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کر لیجئے اور پھر بالکل اطمینان کے ساتھ اس چیز کو دکھائیے. ڈراموں کا بہرحال ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں کی سوچ پر, افکار پر, کردار پر, ان کے رویوں پر. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بعض اوقات ایک عام شخص قرآن یا حدیث سن کر اتنا اثر قبول نہیں کر رہا ہوتا جتنا ڈرامے کو دیکھ کر وہ اثر قبول کر رہا ہوتا. یہ اپنی اپنی طبیعت کا فرق ہوتا ہے. بہرحال عام شخص قرآن و حدیث کے قریب نہیں ہوتا تو اتنا اثر قبول نہیں کرتا. تو اب اتنے مؤثر ہوتے ہیں بعض ڈرامے کہ انسان کی شخصیت کو بدل دیتے ہیں, ان کے ذہنوں کو بدل دیتے ہیں. اور لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے وہ 100% بس بالکل درست ہے. وہ بعض اوقات اپنی آئندہ زندگی کے بہت سارے امور کی بنیاد اس چیز پہ رکھ لیتے ہیں جو دکھائی جا رہی ہوتی ہے, اور پھر اگر وہ غلط دکھائی جا رہی ہے آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا حاصل ہوگا. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ابھی ہم نے مستحب اوقات بتائے, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث ایسی پڑھی ہے کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بہن, تمام ہمارے عام دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے, عوام سے, کہ اگر ایک صرف حدیث کو اٹھا کے مسئلہ نکالنا اتنا ہی آسان ہوتا جتنا آپ نے سمجھا تو ہر ایک گھر کے اندر الگ الگ مفتی ہوتے, ہر شخص مفتی ہوتا. آپ کو براہ راست استدلال کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ حدیث پڑھیں تو شرح کے ساتھ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام پہلے آیات, تمام احادیث, تمام صحابہ کرام کے اعمال و افعال, اس کے بعد فقہا کے جو بڑے بڑے اکابرین تابعین تبع تابعین وغیرہ گزرے ان کی آراء, یہ سب جمع کی جاتی ہیں. پھر ان تمام پہ غور کر کے مسئلہ نکالا جاتا ہے. آپ نے ایک حدیث لے لی, ایک حدیث کو دیکھا, اس کے مخالف 50 حدیثیں اور موجود ہیں, وہ آپ کے پیش نظر ہی نہیں ہے, اور آپ اس ایک حدیث سے استدلال کر رہی ہیں, یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا. اس لیے جو ہم نے آپ کو بتایا وہ سینکڑوں حدیثوں کا نچوڑ ہے, وہ قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہوتا ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اس لیے آپ کا پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال آپ نے پوچھا, لیکن ہم آپ کو مشورہ یہ دیں گے کبھی بھی حدیث کو بغیر شرح کے نہ پڑھیں, کبھی قرآن کو صرف ترجمے سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اچھے مستند عالم کی تفسیر کے ذریعے سمجھیں گے تو آپ راہ پر رہیں گے, ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کلام ایک سمندر ہے اور اس میں ہیرے موجود ہیں, لیکن یہ ہیرے وہی نکال سکے گا جس کو غوطہ خوری آئے گی. اگر آپ بھی سمندر میں جا کے, جو عام سمندر ہے اس میں جا کے غوطہ لگائیں کہ چلو ہیرے نکال کے لائیں, تو آپ کا جنازہ ہی باہر آئے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات قرآن و حدیث میں براہ راست غور کرنے پر ایمانی جنازہ باہر آتا ہے. اسی لیے دیکھیں, 2 مقام عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے الحمد نے فرمایا, ہمیں دعا کے لیے واجب قرار دے دیا کہ دعا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا, قرآن کا راستہ, حدیث کا راستہ. اس لیے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہر ایک شخص کے لیے ممکن نہیں. تو جو انعام یافتہ بندے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا, حدیث کو سمجھا, ان کے پیچھے چلو. ان کے پیچھے چلو گے تو گویا کہ قرآن و حدیث کے پیچھے چل رہے ہیں. اسی طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو.
یہ نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن پہ غور کرو، نہیں جانتے تو حدیث پر غور کرو، عوام کو مخاطب کر کے اللہ نے بیان فرمایا گویا کہ علماء سے رجوع کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ چھوٹے بچوں کے بارے میں بہن نے فرمایا کہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جنت کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دودھ بھی پلاتی ہیں، ان کو جنتی کے اندر فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بچے میدان محشر میں اپنے والدین کی انشاءاللہ شفاعت بھی کریں گے۔ چونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، یہ فقط ان لوگوں کے لیے میں نے اہتمام کیا ہے، گزارش کی تھی تو ہماری گزارش قبول کی گئی کہ جو کالز نہیں مل پاتی اور بہت ہی کوئی امپورٹنٹ مسئلے معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بالکل میل کر سکتے ہیں، اور ہم میل کے تھرو انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات دے لیں گے۔ اور ای میل ایڈریس آپ دیکھ لیں، اسکرین پر ابھی موجود ہوگا انشاءاللہ، اس کو آپ نوٹ کر لیں، آپ بالکل اعتماد کے ساتھ ای میل کریں، میں خود ان کو پڑھتا ہوں اور ان کو آپ کو بر وقت انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کریں گے بر وقت آپ کو جواب دے دیا جائے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے رسم، اپنے رواج کو پیچھے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔